صحابی نبی جنتی جنتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین کرام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کا ایک بڑا ہی ہولناک منظر بیان فرماتے ہیں. ایک شخص پروردگار عالم جل جلالہ کے حکم سے جنت کی جانب بڑھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچ چکا ہوگا. جنت کے اس قدر قریب ہوگا کہ ایک قدم اٹھانے کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے ہی والا ہوگا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا جائے گا. وہ دوبارہ اٹھے گا اور پھر جنت کے دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا. جنت کا دروازہ کھلا ہے اور وہ یہ سمجھے گا کہ اب کی بار میں ضرور جنت میں داخل ہو جاؤں گا. دوڑتے دوڑتے جب وہ جنت کے دروازے کے قریب آئے گا، جیسے پہلی دفعہ اسے عین جنت کے دروازے سے اٹھا کر پیچھے پھینک دیا گیا تھا اور جنت کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اب کی بار بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیا جائے گا. وہ پھر اٹھے گا اور اپنے آپ کو تیار کرے گا اور جنت کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دے گا، لیکن اب بھی اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہوگا. بار بار وہ دوڑتا ہوا جنت کے دروازے کے قریب آئے گا، لیکن اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اسے اٹھا کر میلوں دور پھینک دیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، محبوب، یہ کون بد نصیب ہے کہ جسے جنت کے اس قدر قریب تو کر دیا گیا لیکن جنت میں اس کو داخل نہیں کیا جا رہا. رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو اجازت نہیں کہ یہ جنت میں داخل ہو سکے. بار بار اس کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، بار بار اس کے لیے جنت کے دروازے کو بند کر کے اس کو دور اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن پھر یہ دوڑتا ہوا جنت کے دروازے کے قریب آتا ہے. کون ہے یہ شخص؟ اس کا جرم کیا ہے؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا جرم یہ ہے کہ یہ دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لوگوں پر آوازیں کستا تھا، لوگوں سے مذاق کرتا تھا، ان کا تمسخر اڑاتا تھا. تو رب ذوالجلال نے لوگوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اس کو اس سزا کے اندر مبتلا کر دیا. اب تمام اہل جنت اس کی اس حالت کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر افسوس کر رہے ہیں، اور وہ خود اپنی حالت پہ افسوس کر رہا ہے کہ کاش میں نے دنیا میں کسی کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش میں نے دنیا میں کسی کو اپنے بے مقصد جملوں کا نشانہ نہ بنایا ہوتا، تو آج میں بھی دوسروں کی طرح رب ذوالجلال کی جنت میں داخل ہو جاتا. دوستان مکرم، آئیے اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہم اپنے اعمال پر کڑی نظر رکھیں. ہماری زبان کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہمارا وجود کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہم اشارے کنائے سے کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنے، کیونکہ ہمارا ایک ایک عمل وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہوتا جائے گا اور قیامت کے دن رب ذوالجلال ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا عطا فرمائے گا. اس واسطے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آج ہی اس کام کے لیے تیار کر لیں کہ ہم نے جب جنت کی طرف بڑھنا ہے تو پھر ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جائے اور ہمیں اٹھا کر دور پھینک دیا جائے. تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ دروازہ اس کے لیے بند ہوگا جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے،
اٹھا کر دور اسے پھینکا جائے گا جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، جو دوسروں پہ ہنستا ہے، جو دوسروں پہ طنز کرتا ہے، جو دوسروں سے ادب سے پیش آتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرتا ہے، انشاءاللہ رب ذوالجلال اس کو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ضرور محفوظ فرمائے گا۔ دعا ہے خالق و مالک جل وعلا ہم سب کو اس عمل سے کہ ہم دوسرے کا مذاق اڑائیں، دوسرے پر طنز کریں، دوسرے پر ہنسیں، رب ذوالجلال ہمیں ان تمام قبیح اعمال سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔